السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میری یہ گفتگو آپ ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں۔ جو دوست میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہتے ہیں، مطلب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی انداز میں منانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ان کے ذہن کے اندر کچھ سوالات ہیں، تو وہ ضرور یہ گفتگو سماعت فرمائیں، کیونکہ جو ممکنہ خدشات ہیں، جو سوالات ہیں، عوامی سطح پر ہوتے ہیں۔ میں نے انہی سوالات کو مد نظر رکھ کے یہ گفتگو کی ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ میلاد کہتے کس چیز کو ہیں، اور میلاد منانے کی صورت میں انسان کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ العزیز ان تمام باتوں کو سوالاً جواباً عرض کیا جائے، تاکہ سننے والے دوست جو ہیں وہ کسی حد تک مطمئن ہو سکیں اور اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ محبت قائم رکھنے کی کوشش کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جو سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میلاد کسے کہتے ہیں، میلاد کا معنی کیا ہے، میلاد کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صاحب لولاق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات کو بیان کرنا میلاد کہلاتا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور مبارک کی خلقت سے لے کر، یعنی خلقت نور محمدی سے لے کر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے واقعات، اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اعلان نبوت سے پہلے کے تمام واقعات میلاد کے ضمن میں آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کے تمام واقعات سیرت طیبہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام مذکورہ باتیں جو ہیں، چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، محفل میں پڑھیں، جس طرح بھی آداب و تقریب میں رہ کر پڑھ سکتے ہیں، میلاد ہی کہلائے گا۔ یعنی یہ پہلا جو سوال ہے کہ میلاد کسے کہتے ہیں، اس کا جواب مکمل ہو گیا۔ اور دوسرا سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میلاد کیوں منایا جائے، میلاد کا اہتمام کیوں کیا جائے، اور میلاد کی اتنا تشہیر کیوں کی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو پہلا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ تو کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے حالات اور واقعات پڑھ کر جان لیتے ہیں، اور جو لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں ان میں اکثر ایسے ہیں کہ جن کو مطالعہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا، اور وہ علماء سے یہ تمام حالات و واقعات سن کر جان لیتے ہیں۔ اور جو لوگ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا رشتہ استوار کرتے ہیں۔ یعنی اس کا بنیادی فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے اور جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو بیان کیا جائے، ان تک پہنچایا جائے، ان تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغام کو پہنچایا جائے، اور ان کو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کیا جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رب کی سنت ہے کہ رب تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت اور بعثت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ خود محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ تو اسی طرح اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہوتا ہے۔
اور تیسرا سوال یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد منایا ہے، یعنی میلاد بیان فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، اللہ نے بھی اپنے محبوب علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا ہے۔ تو پھر سوال ہوگا کہ وہ کیسے منایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت سے لے کر ولادت باسعادت تک کے حالات و واقعات کو میلاد ہی کہا جاتا ہے، اور ان تمام باتوں کا ذکر جو ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے جب انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اس آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں سے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے پر وعدہ لیا، اور اس پر اقرار کرایا، اور اس پر گواہ بنائے، اور اس پر تاکید فرمائی۔ یعنی یہ عالم ارواح میں محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے کہ وہ آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے گا، تم اس پر لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس کو قبول فرما۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے دیگر دعائیں بھی کی، ربنا منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دعا یہ بھی فرمائی، رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیج دے۔ یعنی محبوب علیہ السلام کی آمد کی انہوں نے دعا فرمائی کہ محبوب علیہ السلام کو انہی میں بھیج دے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی، اس کا ذکر قرآن کے اندر آیا، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی کہ فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے انبیاء علیہ السلام بھی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مولا وہ عطا فرمانا، اور عیسیٰ علیہ السلام قوم کو بشارہ سنا رہے ہیں کہ وہ آئے گا۔ تو رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی قسم بھی ارشاد فرمائی کہ وہ والد وما ولد، کہ والد اور ولد کی قسم۔ اس میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں، کسی نے اسے آدم اور اولاد آدم، کسی نے ابراہیم اور اولاد ابراہیم، اور کسی نے والد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد، اور ولد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ زیادہ کرینہ بھی یہی ہے، کیونکہ پیچھے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عظمت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ والد وما ولد ہی سے مراد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے۔ تو اس میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں، فلہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی قسم بھی رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر محبوب علیہ السلام کے آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اسی طرح قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا۔ کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے پاس
آ گئے ایک رسول جو تم ہی میں سے ہیں، یا فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا، اللہ کی طرف سے برہان آ گئی۔ اس طرح محبوب علیہ السلام کی آمد کے ذکر ہے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف مومنوں پر احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ مومنوں پر احسان ہے رب کا کہ اس نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ تو اب ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ رب نے فرمایا تم میرے محبوب کا ذکر کرو، میرے محبوب کی شان بیان کرو۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ۔ تو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ فرقہ نہ بنو، تفرقہ میں نہ پڑو۔ تو حضرات مکرم، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ایک علاقے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے اکٹھے ہونے کا سبب ہوتا ہے کہ بھئی کسی ایک وجہ سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ملک کے لوگ بھی ایک ایشو پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک وجہ سے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ بھی ایک ایشو پہ ایک وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، مطلب اکٹھے ہونے کی بھی ایک وجہ ہونی چاہیے، اور جب تک وہ وجہ رہتی ہے تب تک ان لوگوں کا اتحاد باقی رہتا ہے۔ جب وجہ نہ ہو تو اتحاد کی کوئی بنیاد نہیں رہتی، ہر بندہ اپنی اپنی میں پڑا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑو، یعنی اکٹھے ہو جاؤ اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کہ وہ کون سی وجہ ہے جس پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو رب تعالیٰ نے کیسے اس آیات کریمہ کے اندر اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب میری اس نعمت کا ذکر کرو جو تم پر کی ہے۔ حضرات مکرم، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ایسے اتنا نعمتیں ہیں کہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ کون سی نعمت ہے جس کا مولا ہم ذکر کریں؟ تو رب تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے، فرمایا اس نعمت کا ذکر کرو اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جس کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور فالف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس نعمت نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور اس کے آنے سے پہلے تم جہنم کے کنارے پر تھے اور اس نے تمہیں بچا لیا۔ تو یہ چند آیات بینات بطور نمونہ پیش کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر عالم ارواح سے شروع کیا رب تعالیٰ نے ولادت تک، ولادت کے بعد بعثت تک، اور اس کے بعد رب نے حکم فرمایا کہ تفرقے میں نہ پڑو، بس تفرقے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرو۔ اور یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو ذہنوں میں آتا ہے، وہ یہ ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میلاد بیان فرمایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میلاد بیان فرمایا ہے۔ تو پھر سوال ہوگا وہ کیسے میلاد بیان فرمایا ہے؟ تو حضرات مکرم، اس کے لیے آپ ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، کتاب کا نام ہے نشر الطیب۔ اس کے اندر یہ کتاب کا مصنف ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جو کہ علماء دیوبند کے نزدیک بہت بڑے عالم ہیں، تو ان کے نزدیک بہت شکا عالم ہیں، تو حکیم الامت ہیں۔ تو اس کی کتاب ہے نشر الطیب، اور انہوں نے جب کتاب شروع کی پہلی فصل میں جو پہلا جملہ لکھا ہے وہ نور محمدی کے بیان میں اس طرح سے عنوان شروع کیا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بحث تھی، اور نہ دوزخ تھا، اور نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا، اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا، اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا،
تو اس نور کے 4 حصے کیے اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے حصے سے لوح کو اور تیسرے حصے سے عرش۔ آگے طویل حدیث ہے۔ اور اسی فصل میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر کم از کم 7 سے 8 حدیثیں نقل کی ہیں، جو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر مطلب کہ مشتمل ہے۔ تو اس کے بعد انسان کے ذہن کے اندر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ اگر ہم میلاد کریں۔ ایک اور حدیث پاک بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد کس طرح بیان فرمایا ہے۔ قاضی ایاز خان مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے اچھی قسم میں رکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہے، دوسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہے، پس میں اصحاب الیمین سے ہوں اور ان میں بھی سب سے بہتر ہوں۔ پھر ان دونوں کے 3 حصے کیے اور مجھے تیسرے بہتر حصے میں رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان میں سے ایک حصہ اصحاب المیمانہ ہے، دوسرا حصہ اصحاب المشعمہ ہے اور تیسرا السابقون کا ہے، اور میں السابقون میں سے ہوں اور ان میں سب سے بہتر۔ پھر ان تینوں کے قبیلے بنے تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں قبیلوں اور برادریوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی ہی سب سے بہتر معزز ہوں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولاد آدم میں سب سے زیادہ معزز ہوں اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ فرمایا پھر قبائل کے گھر بنائے گئے اور مجھے بہتر گھر میں رکھا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے ستھرا کر دے۔ اس مختصر سی گفتگو سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد یعنی تخلیق سے لے کر دنیا میں تشریف لانے تک کس کس انداز سے محبت بھرے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تو امتی بھی ان واقعات کو محبت اور عقیدت سے سنے اور سنائے تو محبوب خدا اور خود رب العالمین بھی خوش ہوں گے، جو کہ انسان کی بندگی کا نقطہ عروج ہے۔ تو حضرات مکرم، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رب تعالیٰ نے ہمیں بھی میلاد منانے کا حکم دیا ہے، یعنی ہم بھی میلاد منا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں بھائی، ہم بھی میلاد منا سکتے ہیں، یعنی میلاد کے موقع پر خوش ہو سکتے ہیں، اور اس بات کا حکم موجود ہے کہ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یہ تمہارے تمام دھن دولت سے بہتر ہے، کیونکہ ایک تو یہ رب العالمین کا حکم ہے، دوسرا ہمارے جمع کرنے سے یہ خوشی بہتر ہے۔ ایک اور مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرنا چاہیے۔ تو محبوب علیہ السلام کی بعثت سے بڑھ کر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ملنے سے بڑھ کر رب کی کون سی نعمت ہے جو اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس نعمت کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی مگر احسان نہیں جتلایا، مگر محبوب عطا فرمانے پر احسان جتلایا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو آخر میں ایک اور بات ہے کہ اس ولادت پر خوش کون ہوگا، کس کو خوش ہونا چاہیے، کس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے؟ تو اب اس بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں، بلا تنقید میں عرض کر رہا ہوں، اس پر کون خوش ہو؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے خوشی وہی مناتا ہے، یعنی جس کو نبی کا دامن ملا ہے وہ ضرور خوش ہوگا۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ نبی ملا کس کو ہے۔
مختصراً یہ ہے کہ تمام انبیاء سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف قوموں کے، شہروں کے، قصبوں کے نبی تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ میرے محبوب علیہ السلام تو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر ہیں۔ خود محبوب علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ رب تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق خدا کے نبی اور رسول ہیں۔ تو مخلوق خدا کو خوش ہونا چاہیے، خصوصاً انسان جو کہ صاحب فہم و فراست اور اشرف المخلوقات کے شرف سے مشرف ہے، اس کو تو زیادہ اظہار مسرت کرنا چاہیے تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہو جائے کہ محبوب علیہ السلام کی آمد پر جتنا خوشی و مسرت کا اظہار انسان نے کیا، اتنا محبت کا اظہار خدا کی کسی اور مخلوق نے نہیں کیا۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے تمام مسلمانوں کو پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں حصہ لینا چاہیے۔ اور آخر میں ایک اور سوال بھی ہے کہ میلاد منانے والوں کو کوئی اجر و ثواب اور خیر و برکت بھی ملے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے ضرور ملے گی انشاءاللہ، جیسا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہو جائے گا، جس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے موقع پر صہیبہ لونڈی جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی، تو انہوں نے خوش ہو کر 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو حضرت عباس نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا جہنم کے سخت عذاب میں ہوں، مگر سوموار کی رات جو کہ محبوب علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے، تو کہا میرے عذاب میں اس رات کمی کر دی جاتی ہے، اور کہا مجھے ان 2 انگلیوں سے جن کے ذریعے صہیبہ کو آزاد کیا تھا ان انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے ان انگلیوں سے پانی ملتا ہے جسے پی کر پیاس بجھاتا ہوں۔ تو معلوم ہوا اگر پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کرنے پر پکے کافر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عشق و محبت میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، ان کو فائدہ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ یقین جانیے اس فائدے کا نتیجہ جب قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا کتنا باعث برکت ہے۔ تو حضرات مکرم یہاں پہ ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کافر کا عذاب جو ہے اس کے اندر تو کمی نہیں ہوتی، قرآن پاک کے اندر ہے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، کہ ان کے عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس حدیث کے اندر ہے کہ اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، تو یہ روایت جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ حالانکہ یہ حدیث صحیح ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو صحیح حدیث ہوتی ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتی، لیکن انسان کی اپنی فہم ہوتی ہے۔ تو قبلہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تطبیق فرمائی ہے، وضاحت فرمائی ہے، فرمایا جو عذاب حکم ہے قرآن کے اندر عذاب میں کمی نہیں ہوگی، وہ ہے قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد ان کو عذاب میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں پہ جو ابو لہب کہہ رہا ہے کہ مجھے سوموار کی رات ان انگلیوں سے پانی ملتا ہے جس کی وجہ سے میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، تو یہ سوموار کی رات ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں دیکھیں قیامت آئے گی جمعے کے دن، جمعہ کا دن ہوگا، اور جب جمعے کے دن قیامت آئے گی تو یہ ہوگا کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت،
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس وقت سورج بھی بے نور ہو جائے گا، ستارے بھی جھاڑ پڑیں گے اور سمندر بھی بہہ پڑیں گے، اور یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن اللہ فرماتا ہے یہ زمین بھی اور زمین سے بدل دی جائے گی، یہ سارا نظام کائنات جو ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارا سوموار ہے، ہفتہ ہے، اتوار ہے، منگل ہے، جمعرات، یہ ہفتے کے دن جو بدلتے ہیں یہ سورج کے طلوع اور غروب کی وجہ سے ہیں۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے نیا دن آ جاتا ہے۔ تو جب قیامت قائم ہوگی، قیامت جمعے کے دن آئے گی، تو اس کے بعد نہ سورج طلوع ہوگا نہ غروب ہوگا، یہ سلسلہ نظام شمسی جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو نہ سوموار آئے گی نہ ابو لہب کے عذاب میں کمی ہوگی، کیونکہ یہ آیات جو ہے یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ حدیث جو ہے قبر کے عذاب کی طرف اشارہ کرتی ہے، فلہذا حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ اگر کافر کو اللہ اس سے فائدہ پہنچاتا ہے تو مومن کو بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آخر میں یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ میلاد کیسے منایا جائے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ میلاد کی حقیقت کے ضمن میں